السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جنات پیسے چوری کر سکتے ہیں؟ کیا جنات لوکر یا الماری میں رکھی ہوئی کسی قیمتی چیز کو چرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے جسم لطیف عطا کیا ہے۔ اللہ نے انسانی آزمائش کے لیے غیر معمولی قدرت جناتوں کو دے رکھی ہے۔ بعض تصرفات کر کے وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور کتب تاریخ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے بہت سے ایسے کام کرایا کرتے تھے جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ سبا کے اندر موجود ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ کبھی تو حضرت سلیمان جناتوں کو دریا میں غوطہ لگواتے تاکہ وہ وہاں سے قیمتی موتی نکالیں، اور کبھی عمارت میں بھاری کام پر لگاتے، اور کبھی حوض کے برابر تانبے کی لگن اور دیگیں بنواتے۔ وہ اتنی بھاری ہوتی جو اپنی جگہ سے نہ ہل سکتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بنواتے اور ان کو اٹھواتے۔ اور بھی بہت سے سخت کام حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کروایا کرتے تھے۔ ایسی مزید باتیں دیگر آیات، احادیث، آثار، علماء کرام کی بیان کردہ تفسیر و تشریح کے مطابق جنات غیر معمولی قدرت اور طاقت کی حامل مخلوق ہیں۔ اسی وجہ سے جنات کے لیے کسی دروازے کو کھولنا یا دیوار کے آر پار جانا جنات کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور گھر کی چیزوں کا جنات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ایسی قدرت اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو دے رکھی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جناتوں کے تعلق سے زیادہ خیالی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے معاملے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس میں ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہماری کوئی چیز یا ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں، تو کسی پر شک کرنے کے بجائے حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی گھر کا کوئی ممبر یہ کام کر لیتا ہے، یعنی وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتا ہے، کبھی وہ بیٹے کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی شوہر یا کبھی بیوی کی شکل میں، الغرض گھر کا کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے۔ یا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود رکھ کر کے بھول جاتا ہے، یا بہت سی مرتبہ گھر میں کوئی ایسا چور ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہوتی ہے، اور چوری ہونے کے بعد گھر والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناتوں نے ہمارے پیسے چرائے ہیں، یعنی کیا کسی اور نے، اور جرم جناتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور جناتوں پر جرم ڈالنے کے بعد یہ چور بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ واہ، چوری میں نے کی اور جرم جنات کے اوپر ڈال دیا گیا۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے جناتوں کو طاقت دے رکھی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ انسانوں میں اس طرح انوالو ہوں کہ دنیا کا نظام ہی درہم اور بھرم ہو جائے۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چوری دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو کوئی انسان اس کو وہاں سے چرا لے، یا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر ہی میں کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جس پر جناتی اثر ہوتا ہے، وہ جب بھی کوئی قیمتی چیز رکھتا ہے تو وہ ادھر ادھر منتقل ہو جاتی ہے، اور جنات اس سے کام کراتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ مریض کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی ایسا مریض ہے تو اس کا اچھے عامل سے علاج کرائیں، اور صحیح عامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے، بلکہ صحیح عامل اس بات کو کہے گا کہ یہ میرا علم ہے اور بہتر اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کہ پیسے غائب ہو رہے ہیں، تو ہمیں حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے، اور ذکر و اذکار اور اعمال وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جب بھی آپ الماری بند کریں تو الماری بند کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح شام آیت الکرسی پڑھا کریں، اور جب بھی آپ رقم رکھیں تو رقم رکھتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ نمبر 3، صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ نمبر 4، سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔
نمبر 5، جس الماری یا جس لوکر میں آپ اپنی رقم رکھ رہے ہیں یا کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک پرچی پر یہ لکھ لیجئے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ رقم رکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید کسی اور ٹاپک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔